لکھا ہے کہ ایک کوئی پردیسی مدینہ پاک میں آیا اور اس نے اپنا اونٹ باندھ دیا. اپنا اونٹ کیا ہے باندھ دیا, اور ایک مقامی آدمی سے جھگڑا ہو گیا. مقامی آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے مار دیا. مقامی یعنی مدینہ کے باشندے کا انتقال ہو گیا. اب وہ باہری تھا, لوگ گھیر لیے, مقدمہ قائم ہوا. اب وہ کہہ رہا مجھے چھٹی دے دیجئے. تو لوگوں نے کہا اچھا تم بڑے چالاک ہو, باہری آدمی ہو, اجنبی آدمی ہو, کوئی تمہیں جانتا بوجھتا بھی نہیں ہے, تم نے یہاں کے آدمی کو مار بھی دیا ہے, الٹا تم چھٹی بھی لینا چاہتے ہو کہ ہم کو دے دی اتنے دن کا 1 مہینے کا موقع دے دیجیے, ہم 1 مہینہ بعد واپس آ جائیں گے. بڑی عجیب شکل بن گئی کہ پردیسی آدمی ہے اور اس نے مار دیا ہے, اب اس سے قصاص لینا ہے, یعنی بدلے میں اس کی جان ماری جائے گی. لیکن یہ کہہ رہا کہ مجھے موقع دیجئے, میں اپنا کچھ کام نمٹا کے آ جاؤں گا, پھر کارروائی کر لیجئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھٹی دے دیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اس کے لیے اجنبی ہیں, کیسے انہوں نے گارنٹی لے لیا, کیسے گارنٹی لے لیا. بہرحال انہوں نے گارنٹی لے لیا, وہ چلا گیا. اب جب ٹائم پورا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے گارنٹی لیا تھا, اس کی کوئی خیر خبر ہے, اور کیسے آپ نے گارنٹی لے لیا تھا. یہ بات چل رہی تھی, اتنے میں وہ آ گیا. اسی جو گفتگو چل رہی تھی اتنے میں وہ واپس آ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس لیے گارنٹی لے لیا تھا لئلا یقال ان اہل المروءۃ قد ولوا, لوگ یہ نہ کہیں, اب لوگوں کی زبان پہ یہ نہ آ جائے کہ اب کوئی نرم دل نہیں رہا, کوئی مروت کرنے والا نہیں رہا, کوئی مروتی نہیں رہ گیا, یہ چرچا نہ ہونے پائے. مروت والے موجود ہیں, میں نے صرف اس لیے اس کی گارنٹی لے لیا تھا. اس سے پوچھا کہ اچھا تم تو اجنبی تھے اور تم تو جان بچا کے نکل گئے تھے, اب تم گویا جان دینے آئے ہو, نہ آئے ہوتے. اس نے کہا میں واپس آ گیا, اپنی جان پیش کر دیا ہوں کہ میں نے جان ماری ہے, میری بھی اگر فیصلہ ہے تو آپ میری بھی جان لے لیں. میں اس لیے آ گیا لئلا یقال ان اہل الوفاء قد ولوا, یہ نہ کہا جائے کہ وفادار لوگ دنیا سے چلے گئے, سب بے وفا اور غدار ہو گئے. ان کا اخلاق تھا کہ انہوں نے اپنی مروت کی بنیاد پر اس کی گارنٹی لے لی, اور اس کا اخلاق کہ اس نے بے وفائی کا داغ نہ لگے, اس لیے دوبارہ حاضر ہو گیا کہ جی سلام سر حاضر ہے, اگر انصاف کہتا ہے تو گردن اتار دیجیے. جب جو مقتول تھے جن کو مارا گیا تھا اس کے سرپرستوں نے یہ منظر دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا لئلا یقال ان اہل العفو قد ولوا, یہ نہ کہا جائے کہ اب دنیا میں معاف کرنے والے نہیں ہیں, دنیا میں معاف کرنے والے نہیں ہیں. دیکھیے بھائیو, جھگڑے میں ایک حادثہ ہو گیا, لیکن تینوں فریق, معافی مانگنے والا, گارنٹی لینے والا اور حق کا مطالبہ کر, تینوں فریق اسلامی اخلاق کے حامل تھے. ہر فتنے سے اللہ نے بچا دیا, ہر فتنے سے اللہ نے بچا دیا. لہذا بھائیو, اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت بخشی ہے, بڑی پذیرائی بخشی ہے, بڑی مقبولیت بخشی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, اسلامی اخلاق والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخلاق نصیب فرمائے, قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائے, قرآنی زندگی نصیب فرمائے, مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے, اللہ کا نام لیوا بنائے اور دین اسلام کا سچا وفادار اور عاشق بنائے. ہماری نسلوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار پیدا فرمائیں, اور دین اسلام کی ہم اپنی بھی حفاظت کرنے والے ہوں اور اپنے نسلوں کے بھی دین ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں, اور ہمارا فیض اور ہمارے وطنی بھائیوں تک بھی پہنچنے والا ہو.